اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات ہمارا ہے رمضان میں حاضر خدمت ہے، اور ہماری ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمامی مکاتب فکر کے علماء روشنی ڈالیں فضیلت رمضان پر، اور دین اسلام کیا درس دیتا ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے تینوں عشروں کی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے۔ پھر آگے شہادتیں بھی آئیں گی، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر اسی ٹرانسمیشن میں نعت منقبت کا ہم مقابلہ بھی کرواتے ہیں، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے تاکہ ذکر رحمت للعالمین کو فروغ ملے، آگے بڑھتا رہے یہ سلسلہ۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ بلال حسین بھی موجود ہے، بہت شکریہ بلال آپ کا۔ میں تعارف کرواتا چلوں بلا کسی تاخیر کے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر موجود ہیں ہمارے ساتھ عمر عباسی صاحب، بہت شکریہ عمر آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ نوجوان نعت خواں اور ہمارے جج معاذ بھی موجود ہیں، رانا باسط صاحب بھی ہمیں سیکنڈ سیگمنٹ میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر علامہ فیصل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ایک اصرار تھا ناظرین کا کہ اسٹارٹ آپ نعت منقبت یا حمد و ثنا سے لیا کریں، تو نوجوان ایک ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ مائک پلیز لیں۔ بسم اللہ، نعت رسول مقبول سنائیں گے آپ یا ہم؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے نعت پڑھنے کا یہاں پر موقع دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو
کو جی چاہتا ہے. اور بہت ہی پیارا شعر ہے, سماعت کیجئے گا. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا, کہ پھر ٹوٹ جائے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا, کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. سے کو آگے بڑھا دیں. اور علامہ صاحب, آج کوشش یہ ہے کہ ہم ایثار پر بات کریں, ہمدردی پر بات کریں. دین اسلام کس چیز کا ہمیں بتاتا ہے, کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ, چونکہ مختصر وقت کے اندر گفتگو ہوتی ہے اور یہ موضوعات انتہائی طویل موضوعات ہیں. ہمارے اس مختصر گفتگو کے اندر کہیں بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ موضوعات بہت طویل ہیں, اس پہ ہو سکتا وہ صحیح طریقے سے پیغام نہ پہنچ سکے. قرآن مجید نے انسان کے لیے جو اس کی تربیت کے لیے جو ضابطہ فراہم کیا ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے, لیکن انسانی وجود کے اندر بہت سی طاقتیں مشترک ہیں جیسے حیوانات کے اندر ہوتی ہیں. تو انسانیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آسمانی صحیفے نازل کیے ہیں, توریت, زبور, انجیل, پھر قرآن مجید صحیفہ انقلاب بن کر آیا اور اس نے انسان کی تربیت کا آغاز کیا. قرآن انسان سے مخاطب ہے اور انسان کے لیے نسخہ ارتقاء و بقا تجویز کرتا ہے. اسی طرح سے اپنے اندر ان انسانی اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے قرآن سے ہمیں رجوع کرنا ہوگا, صاحبان قرآن و وارثان قرآن سے ہمیں اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہوگا, تب جا کے ہم انسان کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں. انسان کے وجود کے اندر ایک چیز ہے, ایک ڈیمانڈ رکھی گئی ہے, فطرت کا ڈیمانڈ, نیچر کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ کمال طلب ہے. انسان کو کمال کے لیے پیدا کیا گیا, اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ذرائع دین نے, شریعت مقدسہ نے وضع کی ہیں. ان میں سے آپ نے ذکر کیا ایثار. ایثار بھی انسانی اوصاف میں سے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ انسانی اوصاف کے تمام جو اوصاف ہیں وہ لفظ ایثار کے اندر پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ. ایثار و قربانی کے اندر وہ ساری صفات جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود ہیں. اس قرآن مجید نے بہت سے واقعات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے, اور سب سے عملی طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا گیا کہ نبی مکرم بہترین اسوہ حسنہ ہے عالم بشریت کے لیے, قافل بشریت کے لیے. اس کی زندگی کے اندر ایثار بھی ہے, قربانی بھی ہے, مساوات بھی ہے, عدل انصاف بھی ہے, اخلاق و مروت بھی ہیں. یہ ساری انسانی خصلتیں ذات پیغمبر کے اندر موجود ہیں, ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ایثار کی تعریف بھی کی, ایثار کی فضیلت بیان کی. سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ خود محتاج ہیں, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایثار ترجیح کو کہا جاتا ہے. اپنے احتیاجات کو, اپنے ضرورتوں کو
پس پشت ڈال کر کسی کے ضرورت کو سامنے رکھ کے اس کو ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اس کا عملی نمونہ زمانے جاہلیت میں جہاں اس طرح کے اخلاق حسنہ کا کوئی تصور نہیں تھا، انسانی ویلیوز کی کوئی ذکر نہیں تھا، اس جاہلیت پہ مبنی سماج کے اندر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایثار کو اٹھایا، ایثار کے اس پرچم کو اٹھایا، ایثار کے اس نظریے کو اٹھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس پہ تربیت کی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، مواخات کا صیغہ پڑھایا گیا، اخوت کا صیغہ پڑھایا گیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایثار کا وہ بہترین اور عملی نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جی، انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے جائیداد میں حصہ دیا، اپنے مکان جو ہے ان کے لیے خالی کر دیے اپنے، تو یہ ایثار کی قسمیں ہیں، ایثار کے جو ہے وہ عملی مظاہرہ ہے جو نبی مکرم کے ذات گرامی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر جب ہم نبی مکرم کے ذات گرامی کے ساتھ ساتھ جب ہم پنجتن کی طرف دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اہل البیت کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایثار نمایاں نظر آتا ہے، اور قرآن اس ایثار کو مدح کے طور پر بیان کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے روزہ رکھا تھا، ایک سائل آیا، سائل نے دخل و باب کیا کہ بھوکا ہوں، مسکین آیا، فقیر آیا، اسی طرح سے ایثار کا امتحان تھا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی فقیر کو، مسکین کو، اسیر کو، سب کو دیے، اور خود احتیاج تھا اور حالت روزے میں تھے، تو قرآن مجید نے ان کی مدح سرائی کی، ان کی اس عمل کو سبحان اللہ، مدح کے طور پر بیان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر، اب دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ کسی بھی نظریے کو، کسی بھی دین کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو 3 مراحل سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ دین کا یہ تسلیم جسمی ہے، علم اصول کے اندر کہا جاتا ہے تسلیم جسمی، جسم سے انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے تسلیم قلبی کی، دل سے انسان کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی عقیدہ قبول کرتا ہے، اسے تسلیم قلبی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا ہے تسلیم عقلی، عقلی طور پر انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو قبول کرتا ہے۔ پہلے اس کی میں مثال دے دوں تاکہ یہ جو ہم اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں، جو انسانی اوصاف کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے وجود کے اندر کیسے آئے۔ یہ ساری باتیں تو موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ایک انسان ان اوصاف سے کس طرح متصف ہو سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ علماء اصول نے یہ اصول مرتب کیا ہے۔ جب تک اس میں ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہو، تسلیم جسمی کی مثال یہ ہے کہ 2 پہلوان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو پچھاڑا، زمین پہ گرایا، جو زمین پہ گر چکا ہے اس کے جسم نے شکست تسلیم کی، عقلی طور پر اس نے شکست تسلیم نہیں کی ہے، جب ہی اسے موقع ملے گا وہ انتقام کی طاق میں ہوگا، اس سے انتقام لے گا۔ صحیح۔ لہٰذا تسلیم جسمی کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں پر صرف جسم تسلیم کے منزل پر ہو، عقل و شعور تسلیم کے منزل پر نہ ہو۔ حضرت جوش ملی آبادی نے کیا خوبصورت شعر پیش کیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدے کو پیش کیا ہے کہ بعض اوقات ہماری عبادتوں کے اندر یہی ہوتی ہے کہ ہم جسمانی طور پر حرکات و سکنات تو کرتے ہیں، شعوری طور پر اس کا اثر ہمارے وجود پر نہیں ہوتا ہے، پھر ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر اس طرح سامنے نہیں آتا ہے جس طرح آنا چاہیے جو قرآن کا ڈیمانڈ ہے۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری عبادتیں، ہمارے سجدے اس طرح سے ہوں کہ صرف جسمانی حرکات و سکنات نہ ہو بلکہ دل سے سجدہ کریں، دل سے ان چیزوں کو قبول کریں۔ بہت خوبصورت۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تسلیم عقلی کی منزل، عقلی طور پر انسان کسی چیز کی حقیقت کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پوری انسانی فطرت کا یہ نتیجہ ہے، یا انسانی فطرت کے اندر یہ رکھی گئی ہے کہ وہ عقلی طور پر بہت ساری حقائق کو قبول کرتا ہے۔ موت ایک عقلی حقیقت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، لیکن موت کا سامنا کرنے کے لیے انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی حقیقتیں ہماری زندگی کے اندر، لفظ ایثار کے اندر جتنے فوائد ہیں، سماجی طور پر ایک سماجی
معاشرے کی تشکیل میں اس لفظ ایثار کا، اس صفت ایثار کا کتنا اچھا اثر ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آخری چیز میں اسی سے مربوط ہے چونکہ وہ بیچ میں رہ جائے گا، تسلیم قلبی، قلب سے انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر جب دل اور عقل کے درمیان گیپ پیدا ہوتا ہے تو یہ تسلیم بھی خدا کے نزدیک پسند نہیں ہے۔ عقل ایک چیز کو تسلیم کرتا ہے، دل اسے قبول کرتا ہے۔ عقل اور دل کے باہمی ارتباط سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال میں پیش کروں، جناب حضرت زلیخا اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا عقد ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کے اندر احسن القصص قرار دیا گیا، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ دونوں میں عقد ہو جاتا ہے۔ عقد کے بعد جناب زلیخا اور حضرت یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زلیخا نے مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ عجیب بات ہے، جب ہمارا ملنا حرام تھا تو فعل حرام پہ تیار ہو گئی، اب ہمارا ملنا حلال ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا، بڑی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ تو جناب زلیخا کا جملہ تاریخی تھا، جناب زلیخا نے کہا کہ اے یوسف، پہلے میں آپ کے حسن کو دیکھ رہی تھی، اب میں اس کے حسن کو دیکھ رہی ہوں جس نے تجھے حسن عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان کی فطرت حسن توحید سے مربوط ہو جاتا ہے تو یہ ساری صفتیں خود بخود انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ بہت بہت بہتر بات کی آپ نے۔ میں چاہوں گا کہ اسی کو عمر عباسی صاحب آپ آگے بڑھائیں تاکہ یہ ہمارا آج کا سلسلہ کمپلیٹ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساجد بھائی، میں آخر سے ان کی بات کی اپنی بات کی ابتدا کروں گا، ان کی بات کا آخر لے کر اپنی بات کا ابتدا کروں گا۔ جی جی ماشاءاللہ۔ زلیخا نے کہا تھا یوسف سے کہ تم اتنے حسین ہو، لوگوں نے کہا کہ زلیخا نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو امہات المؤمنین میں سے ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، جب یہ میرے دلبر کو دیکھ لیتی، میرے چاند کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں چلا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا دھولا ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی ویلیو بڑھ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا واہ تو وہ عزت کی بلندیوں پر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایثار پر بات ہے۔ میں آپ کو مدینے کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے، آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی طرف ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہو تو بھیج دیں۔ پیغام آتا ہے کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ جو پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ حضور کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کا گھرانہ ہے؟ دو جہاں کے سردار کا گھرانہ ہے یہ، جس کے لیے اس دنیا کو بنایا سجایا گیا، جنت جس کے لیے سجائی گئی اس کا گھرانہ ہی ہے۔ پوچھا، ایک حدیث میں آپ کو بیان کروں اس کے ضمن میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کئی چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ۔ پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا پانی اور کھجوروں پر۔ تو پوچھا بھلا کھجوروں سے بھی کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ فرمایا اس کی قدر بھی اس وقت ہے جب وہ کھجورے کی گٹلیاں بھی چوس چوس کر ختم ہو گئی۔ اللہ۔ اس نبی کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور جواب کیا ملتا ہے؟ پانی ہے۔ حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں حضرت ابو طلحہ، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، اور اس مہمان کو لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ساجد صاحب، اپنے گھر پہ لاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ میں حضور کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، بھلا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی جواب میں کیا کہتی ہے کہ بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ تو فرمایا بچوں کو آج بھوکا سلا دو، حضور کے مہمان کو کھلاؤ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے کی طرف آئیے، وہ کھانا تیار ہوتا ہے، اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اگر وہ مہمان کھا لے تو حضرت ابو طلحہ کے لیے کافی نہ ہو، ایک فرد کا کھانا ہوتا ہے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میں مہمان کی طرف جب کھانا رکھوں گا تو تم چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا کر دینا، تاکہ مہمان کھانا کھا سکے، میں اس کی طرف ایسی اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا رہوں لیکن کھاؤں نہ، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہا ہے۔ اللہ۔ فرمایا جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، صبح ہوتی ہے، مہمان چلے جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں
کہ رات جس نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی اللہ اس سے بڑا خوش ہوا. اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. سبحان اللہ. اب مہمان دو طرح کے ہیں. ایک مہمان گھر کی دہلیز پر آنے والا, ایک مہمان وہ جسے ہم کچھ دیتے ہیں. حقارت سے نہیں دیکھنا. قرآن نے کیا فرمایا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والوں کو مت جھڑکو, شکر کرو کہ تمہارا مال وہ لے رہے ہیں. واہ واہ. تم اس قابل نہیں ہو, تم شکر کرو کہ تمہارا مال کوئی لے رہا ہے. تم اس پہ فخر مت کرو کہ تم اپنی مال کی زکوٰۃ دے رہے ہو. سبحان اللہ. حضرت نے بات کی, میں اس کی زمین میں جاؤں گا. قرآن نے فرمایا 29 پارہ سورۃ الدہر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ ہے, روزہ ہے, روزے کی حالت میں چکی چلا رہی ہیں, کندھوں پہ گھڑے پڑ گئے, پانی کے گیلن اٹھا اٹھا کر, اور افطاری کا وقت آتا ہے, کچھ آٹا گھر پہ ہوتا ہے جس سے چند ایک روٹی بنتی ہے, دروازے پر 3 روٹیاں بنتی ہے, دروازے پر دستک ہوتی ہے. کون بیٹھا ہے دسترخوان پہ؟ حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں. دروازے پر دستک ہوتی ہے, مین افطاری کا کچھ وقت باقی ہے, دستک ہوتی ہے. کون پوچھا تو جواب آیا مسکین ہوں, کچھ کھانے کے لیے دے دو. تو ایک روٹی اٹھا کر دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر افطاری میں کچھ اور کم وقت باقی رہتا ہے, پھر دستک ہوتی ہے. سبحان اللہ. پوچھا کون؟ کہا مسکین ہوں, دے دیا جائے مجھے کچھ, دوسری روٹی بھی دی جاتی تھی. پھر کچھ اور کم وقت باقی رہتا ہے افطاری میں, پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. اب کون؟ فرمایا قیدی ہوں, چھوڑائی, جان چھوڑائی ہے, آزاد ہوا ہوں, کچھ کھانے کو دے دیا جائے. وہ اسیرہ, اس کو بھی دے دیا جاتا ہے. حضرت علی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اندر کا ایمان سلامت ہے, اللہ اس حال میں خوش ہے, ہم خوش ہیں. سبحان اللہ. کیسا جذبہ تھا. سبحان اللہ. آج ہمارے ماحول کے اندر ہم زکوٰۃ دینے کی ترتیب بناتے ہیں تو پہلے ویڈیوز بناتے ہیں, لمبی لمبی لائنیں لگواتے ہیں. یہ ایثار نہیں ہے. سبحان اللہ. ایثار تو ایسا ہے, حضور نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے دو ایثار. اور حضرت عثمان نے باغ وقف کر دیا. صحابہ اکرام کے واقعات اٹھا کر دیکھے, اور اسی کے بعد کی زندگی پھر اٹھا کر دیکھیں. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر غور کرنا ہوگا. ایثار, ہمدردی, اخوت, بھائی چارگی ہمیں انسانیت کی نگاہ سے دیکھنی ہوگی, نہ کہ ذلیل کر کے, نہ کہ جھڑک کر ان کو ایسے دیں کہ وہ بھی خوش ہو جائے, فرش پر وہ خوش ہو جائے, عرش پر وہ خوش ہو جائے. اصل درس کیا ہے ایثار کا؟ کہ تم اس انداز سے ایثار کرو کہ فرش پر لینے والا خوش ہو جائے, عرش پر رب العالمین خوش ہو جائے. بہت یہ ایثار کا درس ہے. بہت بہت خوبصورت بات. جی جی جی. جو خوبصورت گفتگو کی ہے کہ 2 چیزیں ہیں, ایک 2 اصول ہیں, اصول مذہب اور اصول انسانیت. جب جہاں پر بھی اصول انسانیت اور اصول مذہب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں اصول انسانیت کو اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اصول انسانیت کے اندر اصول مذہب بھی ہیں, اور یہ اصول انسانیت انسانی معاشرے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, کیونکہ عمر بھائی بات کر رہے تھے زکوٰۃ کی. ڈاکٹر فیصل صاحب, زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اور کن کن لوگوں پر یہ واجب ہے کہ آپ نے کرنی ہے, کتنا مال ہو ان کے پاس؟ دیکھیں, زکوٰۃ کی ایک الگ کے فقہی اصطلاحات کے اندر اس کے 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. فقہ جعفریہ کے اندر زکوٰۃ اور خمس, ہمارے ہاں خمس بھی نکالی جاتی ہے. زکوٰۃ اور خمس یہ دونوں دولت کے منصفانہ تقسیم کا ایک طریقہ ہے. مطلب جس کو آپ خمس کہہ رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے, صرف نام چینج ہے یا وہ کوئی الگ؟ نہیں, وہ مال کا 5واں حصہ ہے. اچھا, 5واں حصہ. زکوٰۃ مال کا 2% دی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ 3 طبقات ہیں سماج کے اندر. ایک ملکیت ہے, ایک محنت اور ایک ضرورت. ایک آدمی ہے جو مہینے کے اندر 10 لاکھ کماتا ہے اور اس کی مہینے کے جو اخراجات ہیں وہ 2 لاکھ ہیں. ایک طبقہ یہ ہے سماج کے اندر. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ مہینے کے اندر 50,000 کماتا ہے, 40,000 اس کے اخراجات ہوتے ہیں, 10,000 بچت ہے, اور وہ کمانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, فکری طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی.
समाज के जो तीसरा तबका है उनकी ज़रूरत है 30,000 महीने में। मैं इस पर ज़कात और खुम्स का खुलासा पेश कर रहा हूँ। 30,000 उसका महीने का खर्चा है और वो उनकी अर्निंग जो है वो 20,000 से ऊपर नहीं है। ज़कात और खुम्स का तसव्वुर ये है कि ज़कात और खुम्स उस चीज़ का नाम है कि मुआशरे की ये दो तबक़ात है, जो महीने में 10 लाख कमाता है और जो महीने में 50,000 कमाता है। इन दोनों को कहा गया है कि आप इस तीसरे तबके की मदद करो, सुभान अल्लाह, जिनको ज़रूरत है। इसे खुम्स और ज़कात कहा जाता है। सही है। सिलसिले को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह कल। और अभी चूंकि प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, दीगर सेगमेंट भी हमने चलाने हैं और बहुत सारे और लोग हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, आप डेली हमें लाइव देखते हैं और 4 रात तक लाइव देखते रहेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।